انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنكم احسنكم اخلاقا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اللہ کے نبی پر صلاۃ اور سلام پڑھو. تو آپ حضرات بھی شوق ذوق محبت اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. ربیع الاول کا مہینہ گزرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت مقام نبوت پر پوری دنیا میں خطبات ہوئے. ربیع الثانی شروع ہوا ہے تو تعلیمات نبوت پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد اور معلم بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں دنیا کو انسانیت سکھاؤں، دنیا کو دین سکھاؤں، اللہ کی عبادت کا انداز سکھاؤں. بہرحال مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. ایک قاری مقری ہوتا ہے اور ایک معلم ہوتا ہے. معلم جامع ہوتا ہے، یعنی وہ الفاظ کے معنی و مطالب بھی سمجھائے گا اور ساتھ پریکٹیکل طور پر عمل کر کے بھی سمجھائے گا. بھی نماز کیا ہوتی ہے بتائیں گے. بھی نماز تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آخر تک پڑھا دیا اور پھر کھڑے ہو کر خود نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو ایسے جیسے میں محمد کریم پڑھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں معلم. بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور سمجھایا بیٹے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ. بیٹا برتن میں اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے سے ادھر ادھر سے کوئی چیز مت اٹھاؤ. اس کو کہتے ہیں معلم. ہر بات سکھائے. سبحان اللہ. تو ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو اللہ کی عبادت قولاً بھی فعلاً بھی سمجھاؤں گا اور اس کو اس پر لایا جائے گا. تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد یہی ہے، قرآن اور حدیث کا پڑھانا اور اس کے مطابق تربیت کر کے اس کو سکھانا. استاد پڑھا رہے ہیں، پھر استاد کبھی کہتے ہیں بھی کھڑے ہو جاؤ بیٹے نماز پڑھو، رکوع کیسے کرنا ہے، ایسے کہ پشت بالکل سیدھی ہو جائے، یہ کیسے ہے وہ کیسا ہے، تو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے. اس کو معلم کہا جاتا ہے. اور ساتھ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کو اخلاق سکھاؤں. سبحان اللہ. خلق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق ہے کیا چیز؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ خلق عظیم پر ماشاءاللہ ہیں، آپ کا مرتبہ آپ کی شان خلق عظیم پر ہے.
آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خلق کس کو کہتے ہیں، اخلاق کیا ہوتا ہے۔ اخلاق کے 3 قسم بیان کیے جاتے ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق عالیہ اور اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسن یہ ہے، یہ کم از کم درجہ ہے اخلاق کا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اخلاق اس کو کہتے ہیں کسی سے گرم ٹھنڈا پوچھ لو، وہ جی چائے پینی ہے جی ٹھنڈا بھاؤ سے بڑا اخلاق دیا انہوں نے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ قادیانی بڑے اخلاقی ہیں، فلانے بد مذہب لوگ ان کا اخلاق بڑا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چائے پانی پوچھتے ہیں تو یہ اخلاق کا معنی نہیں ہے۔ اخلاق کے 3 صورتیں ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق عالیہ اور اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ جو ابتدائی اخلاق کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کا پورا حق ادا کرے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ ہر ایک کا جو کسی کا حق بنتا ہے کسی پر، وہ اس کا پورا حق ادا کرے۔ بیٹا اپنے باپ کا، اپنی اماں کا حق ادا کرے، ماں باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرے، بھائی کا حق ادا کرے، ہمسائے کا حقوق ہے وہ حق ادا کیے جائیں، حتیٰ کہ جانوروں کو جو لے کر آئے ہو ان کا بھی حق ہے۔ تو یہ ابتدائی درجہ ہے جس کو اخلاق حسن کہا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی تجھے نقصان پہنچائے، تکلیف دے، تو تو اس کے بدلے میں اتنی ہی اس کو نقصان، یا اس کو کسی نے تماچا مارا تو نے بھی ویسا تماچا مار لیا، اس سے زائد نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر زائد کر لیا تو یہ ظلم ہے، یہ اخلاق سے بات نکل جائے گی۔ اس نے 1 تماچا مارا تو نے 10 مار دیے، 2 مار دیے، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ کم از کم پہلے تو یہ ہے کہ معاف کر دے، جیسے اگلا درجہ آئے گا، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ اس میں عدل ہو۔ تو 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو یہ ہوا کہ ہر ایک کا حق ادا کرے، دوسرا یہ ہوا کہ کسی پر ظلم نہ کرے، بس انصاف ہو جائے، تو اسی کو کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ۔ یہ 2 درجے، ابتدائی درجہ میں یہ 2 شرطیں ہیں۔ دوسرا قسم ہوتا ہے اخلاق عالیہ۔ اخلاق عالیہ یہ ہے کہ اپنے حقوق ادا کرے، جس کے ہیں سب کے حقوق ادا کرے، اور عدل و انصاف سے زیادہ درگزر کرے۔ اگر کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو اس کو معاف کر دے، واعف عمن ظلم، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ تو یہ اخلاق عالیہ کا درجہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ ہے اخلاق عظیمہ۔ ہر ایک کے حق ادا کرو، عدل و انصاف پر بھی قائم رہو، اور اگر کہیں تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو صرف معاف نہ کرو، معاف بھی کرو، اور پھر اس کو بھی کچھ اور ہدیہ بھی دے دو، عطا بھی کر دو۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیمہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے اخلاق عظیمہ پر فائز فرمایا ہے۔ صفات میں اخلاق عظیمہ ہے، تو یہی دیکھا گیا ہے بار بار کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے رات دن محنت میں لگے ہوئے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں۔ اگلے کانٹے بچھا دیتے ہیں، اگلے کبھی پتھر مار لیتے ہیں، کبھی تالیاں بجا رہے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ ان کا بدلہ لیا ہو، نہیں، وہ معاف فرما دیا، اس کے ساتھ دعا فرما دی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ تو یہ اخلاق عظیمہ ہے، معاف کر دیا، معاف کرنے کے ساتھ کچھ اور عطا فرما دیا ہے۔ نبوت کی دعا سے بڑھ کر کوئی اور عطیہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے بڑا عطیہ یہی تھا، تو اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیمہ۔ اگر اخلاق حسنہ کے مقام پر نہیں پہنچتا آدمی تو وہ ظلم کے مقام پہ چلا جاتا ہے، وہ ظالم شمار ہوتا ہے۔ کسی کا حق ادا نہیں کرو گے، ظلم ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، غیر آ جائے تو اس کے ساتھ ہم بہت محبت پیار سے پیش آتے ہیں،
لیکن آپس میں، خاندانوں میں، گھروں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں اتنا کھچاؤ ہے، اتنا تناؤ ہے کہ قسمت والے لوگ کمال درجے کی محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کا دیکھو جی میرا بھائی ہو کر میرا حق کھا گیا، وہ کر گیا، وہ کر گیا، بھی اس نے کیا، تو نے اس کا حق پورے ادا کیے ہیں، تو نے حق پورا ادا کر دیا ہے، تو نے بھی نہیں کیے تو وہ بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اخلاق اسی کو کہتے ہیں، اخلاق حسنہ یہی ہے کہ آپ حضرات اپنے حقوق ادا کریں، بیوی کا حق ادا کریں، بیوی خاوند کا حق ادا کرے، وہ اس کی عزت کرے، احترام کرے۔ یہ اگر اس پر تفضل اور تبرع کر رہا ہے وہ بھی تفضل اور تبرع والا معاملہ کرے، احسان کے ساتھ چلتے رہیں ماشاءاللہ۔ اسی کو کہا جاتا ہے اخلاق۔ اخلاق کی بنیاد ادائیگی حقوق پر ہے کہ اپنے حق ہر ایک کے۔ نماز ہی نہیں پڑھتے ہم تو ہم کون سے بڑے نیک بن گئے؟ بھلا لوگوں کو خیراتیں کراتے رہو تو ہم نے اللہ کا حق ہی ادا نہیں کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں ہم سنت کو چھوڑ دیں، بدعات کو ہم سمجھیں، بدعات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا تو پھر تم کہاں سے اخلاق لاؤ گے؟ اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، غیر اللہ کو ترجیح دے جاتے ہیں ہم اللہ کی ذات پر۔ نماز پر ترجیح ہے مجھے اپنے بزنس پر، نماز پر ترجیح دے دی میں نے اپنے یاروں کو، اپنے مہمانوں کو۔ بھئی مہمان آئے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نماز چھوڑ دو، وہ بھی اگر مسلمان ہے تو ہم کو بھی نماز پڑھ لے آؤ۔ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کے بعد سب سے آگے ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ نے حضور کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ نصیب فرمائے، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے حضور نے جو اخلاق سکھائے ہیں ان اخلاق پر گفتگو کرنی ہے، ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعف عمن ظلم، بڑے عجیب لفظ ہیں، جو تجھ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کر دو۔ تو یہ کمال ہے، کسی نے مجھ پر مہربانی کر دی تو میں نے بھی مہربانی کر دی، اس نے مجھے ہدیے میں 2 جوڑے کپڑے دے دیے تو 1 جوڑا یا جوتا میں نے بھی اس کو دے دیا ہے، تو یا میں نے اس کو معاف کیا، اس نے مجھے معاف کر دیا، اس نے مجھے معاف کیا، میں نے اس کے عوض معاف کر دیا۔ نہیں، جو ظلم کرے اس کو بھی معاف کر دو۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تعلیمات نبویہ میں عظیم الشان اخلاق ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے وَلَوْ قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے آگ میں جلا دیا جائے، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرا قیمہ کر دیا جائے، تب بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ سب سے بڑا اخلاق کی بنیاد ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ ہم شرک صرف اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی قبر پر سجدہ دے دے، غلط ہے، بالکل غلط ہے، شرک ہے۔ کوئی کسی زندہ مردہ پیر کو سجدے دینا شروع کر دے، غلط ہے، غلط ہے۔ کوئی سورج کو دے، چاند کو سجدے کرے، شرک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی شرک ہے کہ تم نے عبادت تو کی کس کے لیے کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اگر ہم کچھ کرتے ہیں، عبادت رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے، اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے۔ صدقہ کیا، خیرات کیا، چندہ دیا، مقصود کچھ اور تھا کہ چلو جی ان کی مسجد میں ایک کمرہ بنا دوں تو محلے والے مجھے ووٹ دے دیں گے،
کوئی اور رپڑ ہو جائے، یا لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا حاجی ہے، یا اپنے اعتماد کو پیدا کرنے کے لیے بہت ساری دکھلاوے کی شکلیں ہیں، تو ہر آدمی یہ سمجھے کہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب اللہ کے لیے کرنے کی بجائے طالب نماز پڑھے استاد کے ڈر سے، استاد کو دکھانے کے لیے، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کے لیے تھی، تو نے اب اللہ کے لیے نہیں پڑھی، استاد کے ڈر کے لیے پڑھی ہے، تو وہ زاویہ جو ہمارا تھا وہ ہٹ گیا ہے۔ توحید تو بڑی نازک چیز ہے، سبحان اللہ۔ ہر چیز جو بھی نیکی کا کام ہے، جو عبادت ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگر اس کے علاوہ دوسرے اغراض و مقاصد آ گئے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، حج پر جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، صرف اللہ کے لیے، سبحان اللہ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ اگر کوئی اور غرض ہے تو پھر مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس میں ثواب بھی کوئی نہیں، الٹا یہ ہے کہ شرک فی العبادہ ہو گیا ہے کہ اس نے جو اللہ کے لیے کرنا تھا اس کو غیر کے لیے کر دیا ہے۔ روزانہ حج پر جا رہا ہے، ماشاءاللہ روزانہ جا رہا ہے، اللہ لے جائے، ہر ایک کو لے جائے، کسی کی دل پر کسی دوسرے کو ظن کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ سمجھے، اللہ کو پتہ ہے یہ میرے لیے کر رہا ہے یا کسی اور غرض سے کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، اخلاق کا پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کا حق ادا کرنا، یہ اخلاق ہے۔ جو اللہ کے حق ادا نہیں کرتا وہ بھلا مجھے روزانہ مکھن سے تلکی ہوئی روٹیاں کھلا دے، تو اس کو یہ نہیں کہے گا بڑے اخلاق والا ہے، واہ بھائی واہ، اس نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا، تو خلق کس چیز کا نام ہے؟ روٹی پانی کھلانے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، جس نے ہمیں پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، دل دماغ سب کچھ دیا ہے، باہر ہمیں کھانے پینے کی چیزیں، بچے دے دیے ہیں، زمینیں دے دی ہیں، ماشاءاللہ بہت کچھ دے دیا ہے۔ سب سے بڑا احسان اس رب کا ہے، تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے مقدم 5 وقتی نماز ہے، یہ فرض ہے، پھر زکوٰۃ ہے، یہ بھی اللہ نے مقرر فرمایا ہے کہ میں دے رہا ہوں تمہیں لاکھ، اور اس سے صرف 250 روپیہ بنتا ہے زکوٰۃ کا، وہ بھی خدا پاک ہے، وہ بھی ایک نظام ہے کہ تو خزن اغنیاہم وترد الی فقرائہم، تمہارے غنیوں سے لے کر تمہارے ہی غریبوں کو دیا جائے گا۔ اللہ تو پاک ہے، ایک نظام ہے، لیکن ہے حق اللہ کا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا یعنی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، ٹیوب ویل پر ٹیوب ویل، ٹریکٹر، ہزاروں چیزیں خرید کر شوق میں چلا جا رہا ہے، لیکن حج اور عمرے کے لیے بیچارہ پریشان ہوتا ہے، حج میں کیسے کروں؟ حج کے لیے توفیق ہے لیکن پھر بھی حج پر نہیں جاتا، یہ بھی اللہ کے حق کو ضائع کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے میں نے ابتداء اتنا عرض کیا ہے کہ اخلاق کہا جاتا ہے ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا، اور اس میں پہلا نمبر اللہ جل جلالہ کی ذات کا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، یوں نہیں ادھر بھی کر لو اور ادھر بھی کر لو، نظر نیاز صرف اللہ کے لیے، قربانی صرف اللہ کے لیے، عبادت ہے نا، اعتکاف صرف اللہ کے لیے، طواف صرف اللہ کا اور اللہ کے گھر کا، نہ کسی اور جگہ کا طواف ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے طواف ہو سکتا ہے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا اور مسجد حرام کا، بیت اللہ شریف میں، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی مزار شزار کے چکر لگانے کی اجازت نہیں ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ آپ کو لے گیا، بہت سارے حضرات حج سے ہو کر آئے ہیں، مسجد حرام کے ساتھ بیت اللہ شریف کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ساتھ اسی بازار میں، وہ بھی اللہ کے گھر ہیں،
حرم میں ہیں، مکہ شریف میں ہیں، لیکن طواف صرف مسجد حرام کا، ان مسجدوں کا بھی طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طواف صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور وہ بیت اللہ شریف کا ہی ہوگا۔ مدینہ شریف چلے گئے، مسجد نبوی کتنی شان والی مسجد ہے، ایک نماز پڑھو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا بھی طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی کی بھی طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کسی مزار شزار کا کیا معنی؟ اسی طرح اللہ کا حق ہے، جو اللہ نے امر فرمائے ہیں سارے امور کو ماننا اور اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ جل جلالہ کے حقوق میں سے ہوتا ہے۔ تو اخلاق حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا یہ پرلے درجے کا بد اخلاق ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا بھلا روز اور روزانہ لوگوں کو چائے پانی پلاتا رہے، لیکن مہینوں کے مہینوں گزر جائے قرآن مجید کی زیارت نہیں، پڑھنا نہیں، بد اخلاق ہے۔ اس نے اپنے رب کا ہی اخلاق پورا نہیں کیا حق، تو ہمارا کیا کرے گا؟ یہ سب سے بڑا بد اخلاق آدمی ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرے، اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر چلنے کا نام نہ لے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے آنکھیں، دل، دماغ، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ دکان، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ جاب، سب کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو اس لیے کم از کم پروردگار عالم جل جلالہ کا حق ادا کرنا چاہیے، یعنی حقوق اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا، جناب امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حق ہے بندے پر کہ سب کچھ حضور کے صدقے ملا ہے۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حق کوئی ادا نہیں کرتا۔ ایک طرف حضور کی سنت، حضور کا حکم ہو، دوسری طرف میرا اپنا ذہن، میری برادری کا تقاضا، میرے دوستوں کا تقاضا۔ اب پتہ چلے گا کہ بھئی تم نے اللہ کے رسول کو ترجیح دی ہے یا برادری کو، اللہ کے رسول کو ترجیح دی ہے یا اپنے ماحول، اپنے دماغ کو۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچنا ہوگا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جی شادی ہو رہی ہے، جی ماما چاچا کہتا ہے، میرے فرینڈ کہتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں کہ جی ہم تو عورتیں بھی لے آئیں گے جو ناچیں گی، ہم تو جی نغارے بھی لگوائیں گے جناب، ہم تو یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ اب جناب سارے جڑ کر آ جاتے ہیں، اوے بابا ہمارا یار ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، شادی کو روز روز ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، ہمیں کچھ تو کرنے دو۔ اب ہم نے اپنی خواہشات، اپنے دوست اور اپنے یاروں کی بات مان لی، آمنہ کے لال کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، تو حضور کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ بے انصافی حضور کی ذات سے ہوتی ہے۔ ہر چیز میں، ہر چیز میں ہم محمدی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ ہم قومی دھارے میں جائیں گے، قومی دھارے سے مراد یعنی کفر کے ساتھ چلیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم محمد کریم کے غلام ہیں، حضور کی سنت اور طریقے پر چلیں گے۔ کائنات کتنی بڑی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کمزوری ہوتی ہیں، میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں، ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ایک نظریہ اپنا محفوظ بناؤ تو انشاءاللہ ایک دن ہم اس سطح پر آ جائیں گے کہ جب ہم حضور کے سارے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ فرمایا کس لیے اللہ کے رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ صرف واہ کر لینے؟ فرمایا نہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کا کہا مانا جائے، ان کے حکم پر چلا جائے۔ جیسے صحابہ آپ سنتے رہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہجرت کرنی ہے، مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف جا رہے ہیں، سارا کاروبار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔
یہ نہیں حضرت کو کنڈیاں میں ٹھنڈے ہو، ہم اپنے دکانوں کا سامان تو ساتھ لے کر جائیں، لیکن نہیں، سب کچھ وہیں رہ گیا ہے، بس حضور کے حکم پر چل پڑے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو دنیا کہتی ہے کہ مولوی دقیانوس ہے، مولوی پرانے زمانے میں ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ میں کہتا نہیں، سارے زمانے تیرے نبی کے ہیں، پرانا کہنا فضول ہے، یعنی حضور کے زمانے کو تم بوسیدہ کہتے ہو، استغفر اللہ، کتنی بڑی گراوٹ، اور ہم بھی ساتھ میں رل جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، سوچا نہیں جاتا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ پرانا زمانہ جی، پرانا جی، پرانا جی، وہ تو کھڑتل ہو گیا جی، وہ ختم ہو گیا، استغفر اللہ۔ اور مراد کیا ہوتے ہیں؟ حضور کا زمانہ ہوتا ہے، کہ وہ حضور کا زمانہ تو پرانا تھا، ہمیں وہی پرانا زمانہ چاہیے، وہ پرانا نہیں، وہ نیا ہے۔ یہ گڑبڑ ہے جو ہم اپنی طرف سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان ہے، اللہ کے نبی کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو یہ اللہ نے بھی یہی فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور ہم نے آیات کو چھوڑ دیا، ہم نے کہا رسول اللہ نہیں، کسی نے کسی ایکٹر کو لے لیا، کسی نے کسی فوجی جنرل کو دیکھ لیا، کسی نے کسی انگریز کے نمونے کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا کہ میں نے تو سر کے بال بھی ویسے کٹوانے ہیں اور اپنی حجامت بھی اپنے آپ کو ویسے بنا کر رکھنا ہے، اپ ٹو ڈیٹ بنا کر رکھنا ہے۔ میں جناب محمد کریم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، علی، نہیں، ہم تو نئی دنیا میں ہیں۔ تو کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہ لوگ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ مولانا تم تو پرانے ہو، وہ پرانے نہیں، ہم بھی کل کے ہیں، آج ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ کون کہتا ہے؟ جب اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے اپنے نبی کی، اور ہمیں بھی ارادہ ہو جائے، تو میں نے برطانیہ میں کارڈف یونیورسٹی میں گیا تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمان لوگ دوسرے ملکوں سے بھی، نائجیریا سے، عرب ملکوں سے، اور ہمارے پاکستانی بھی وہاں جا کر ماشاءاللہ بڑے چوگے پہنے ہوئے ہیں جیسے عربیوں کے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ٹوپی اور رومالے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں کہتے ہیں پینٹ پتلون، شاید کوئی بلا ہوتی ہے، جب ہو جائے تو انہوں نے داڑھی مبارک بھی پوری رکھی ہوئی ہے، اذانیں دیتے ہیں، وقت پر نمازیں دے رہے ہیں برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں، سبحان اللہ۔ اور ہم پاکستان میں رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر ہم سے نماز نہیں ہوتی، ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ شاید یہ گھٹیا چیز ہے، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کا حق نہیں ادا کر پاتے تو ہم کیسے اخلاق والے ہو گئے جی؟ ہم تو بالکل بھیڑے اخلاق والے ہو گئے۔ دنیا میں ہم جیسا کوئی بد اخلاق ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو اخلاق ٹھنڈے گرم پوچھنے کا نام نہیں ہے، پھر تو تم سے کافر آگے بڑھ جائے گا، پھر تو کوئی کسی کے نرغے میں آ جاتا ہے، کوئی کسی کے نرغے میں آ جاتا ہے، لوگ اس کو برگلا لیتے ہیں۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ یہی اخلاق ہوتا ہے، اخلاق ہے ہر ایک کا حق ادا کرنا۔ کہتے ہیں جی وہ قادیانی بڑے اخلاق والے ہیں، میں نے کہا سب سے بد اخلاق ہیں، بدبخت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، حضور کا حق ادا نہیں کرتے، تجھے جو چائے کی پیالی پلا دی وہ اخلاق والے ہو گئے۔ اخلاق حقوق کے ادا کرنے کا نام ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی بد مذہب ہوتا ہے وہ سارے جال اسی سے پھیلاتا ہے۔ اسکول بنا لو یا صرف بلڈنگ بنا لو، لوگوں کو کہو کہ تم جی گھر جاؤ گے واپس آؤ گے، خرچہ ہوتا ہے، ہم نے فری میں یہ پلازا بنا دیا ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ بڑا اخلاق ہے جی، بہت میں دے دیا ہے۔ 10ویں 20ویں 2-4 مہینے گزرنے کے بعد پھر جب ان کا ماحول بدلتا ہے تو آدمی اپنی لین سے بدلنے لگتا ہے، واپس آتا ہے تو ماں باپ کو کہتا ہے تمہاری نماز بھی صحیح نہیں ہو رہی۔ کیا ہو گیا؟ گیا تو کمرے میں تھا۔ اس لیے اس کو اخلاق مخلاق نہیں کہا جاتا۔ کوئی آدمی اپنی غرض سے میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یا مجھے اپنی لین سے ہٹانے کے لیے جو مجھ سے وہ
بظاہر عطیہ دیتا ہے، کچھ مکان دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، بلکہ کوئی عورت دے رہا ہے، لڑکیاں دے رہا ہے، تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے، سب سے بڑا فراڈ ہے، وہ میرے ایمان کا دشمن بن گیا ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے اخلاق کا مفہوم یہی ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا۔ آج کل ہمارے اندر بہت کمزوریاں آ رہی ہیں، کافی بچوں کو دیکھا گیا ہے وہ اپنے والدین کا شکوہ کرتے ہیں کہ بابا مجھے یہ نہیں لے کر دیتا تو بابا یہ نہیں لے کر دیتا تو دیکھو دوسرے کے بچوں نے دکان اور بزنس کر لی اور مجھے یہ نہیں کرنے دیتا، وہ نہیں کرنے دیتا۔ عجیب سی باتیں ہوتی ہیں، بھائی بھائی کے شکوے کر رہا ہوتا ہے۔ بات تو وہی ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو نے باپ کے کتنے حق ادا کیے ہیں، باپ کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں رضا الرب رضا الاب، جس کا بابا اس سے خوش اس سے رب بھی خوش۔ سبحان اللہ۔ کوئی مطالبہ نہیں ہے، کہتے جی ہمارا حق ہے۔ میں نے کہا وہ حالی کوئی حق نہیں، جب فوت تھی ویسے پھر تیرے حق بنیں گے۔ جو یہ زمین جو تھی یہ تو میرے دادے کی تھی، میں تیرا دادا ہوگا بھی ہوا اللہ کا بندہ۔ تو یہ ایسی غلط باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے دل پر بوجھ ڈالتی ہیں اور ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ والدین کا دل اتنا نازک شیشہ ہوتا ہے کہ وہ تیرے سارے نخرے برداشت کر چکا ہے بچپن میں، تیرے پیشاب پخانے دھو دھو کر تھک گئے ہیں، وہ تجھے پڑھا کر ایک لین پر لا کر آ گئے ہیں، اب تو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ میرا حق ادا نہیں کرتا، تو اس کا حق تو ادا کر لینا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقوق کی ادائیگی کا نام اخلاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ لوگ، آپ سنا کرتے ہیں حدیث، ایک بہت بڑی حدیث ہے، زبردست حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے، میں بس صرف وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک آدمی بکریاں چراتا تھا، بکریاں چرا کر واپس آتا تھا تو وہ دودھ نکالتا اور پہلے اپنے اماں ابا کو دیتا، پھر اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دیر سے آیا، اماں ابا بوڑھے تھے، ان کو نیند آ گئی، اس نے بکری کا دودھ نکالا اور پھر ماں باپ کے سرہانے دودھ لے کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بچے اس کے پاؤں میں رو رہے تھے، تو کہہ رہا تھا اللہ آج تو میرا امتحان ہے، ہمیشہ میں نے ایسا کیا، اب اماں ابا کو جگا بھی نہیں سکتا ہوں۔ اسرائیلیات میں سے ہے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضور نے اس کو بیان کیا اس لیے وہ سچا ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ وہ سحری کو یا کسی وقت جاگے، ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ نے دنیا میں اس کو بخشش کے پروانے دیے، اور وہ ایک غار میں گیا تھا اور اوپر سے چٹان آ گئی، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہی عمل اس نے پیش کیا، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا، اگر واقعی تیری رضا کے لیے ایسا کرتا تھا تو چٹان ہلا دو، تو چٹان کھل گئی، اب مشکل حل ہو گئی۔ کچھ آ رہی ہے بات سمجھ؟ ہاں، اماں ابا ہمارا نوکر نہیں ہے، ہم اماں ابا کے نوکر ہیں، اماں ابا ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی۔ بہنیں بیٹیاں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اللہ نے ہر ایک کے حق مقرر فرما دیے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ حق ادا نہ ہو۔ زمینیں ہوتی ہیں بھائیوں کی، تو خود بابا بیٹھ جاتا ہے، بیٹیوں اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو دے دو، چلو وہ بھینس تجھے دے دیتا ہوں، بیان دے دو، کہتے نہیں گنتے سی ایسا دھیرے نہیں گنتے ہوں گیا، میرے کو بخش دینا۔ تو ایسے نہیں بخشنا ہوتا، تم اپنی بیٹیوں کو جتنا حصہ بنتا ہے زمین ان کے نام انتقال کر کے ان کو قبضہ دے دو، پھر ان کو قوم بھائیوں کو دے دے، پھر دے دے تو ٹھیک ہے، پھر کون دیتا ہے میرے قبضے میں، دینا میں نہیں چاہتا، کہہ رہا ہوں
جو ساری سرے کیے جو کہتے ہیں بھیڑی ہے یا ڈینی ہے نا بات سمجھ؟ ہاں کہ یہ بھائی کے لیے کچھ نہیں دینا چاہتی تو یہ ڈینڈ بن گئی ہے، تو سارے کھا بن جو تو ڈینڈ گین بھی پاگلا۔ ساری اولاد ہے، اولاد کے اپنے اپنے حق ہوتے رہتے ہیں، اللہ نے حق مقرر فرما دیے ہیں سب کے، بیوی کے، خاوند کے، سب حقوق اللہ نے ادا کیے ہیں۔ والدین کے لیے تو اتنے حقوق ہیں اللہ اکبر کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ تو کتنا بڑا گریجویٹ بن جا، افسر بن جا، شیخ الحدیث بن جا، لیکن بابا بابا ہے، پیر بن جا، فقیر بن جا، تب بھی بابا ہے، اس کی جوتے سیدھے کر، تب ہم مانیں گے باقی تو پیر ہے، باقی تو مولوی ہے، عالم ہے۔ یا تم ہیڈ ماسٹر بن گئے یا کوئی کسی منصب پر چلے گئے، بابا بابا ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ پیر صاحب، مولوی صاحب، مجسٹریٹ صاحب، کوئی بلا بن گئے ہو، اماں ابا ہے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی کوئی بات نہیں کرو، جو وہ کہیں اس کو مانتے چلے جاؤ۔ والد صاحب کوئی بات کہہ رہے ہیں، امی کوئی بات کہہ رہی ہے، وہ میرے عقل میں کچھ صحیح نہیں لگ رہی، تو تب بھی تمہیں جواب میں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف۔ اف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کیوں، آنکھیں کھول کر کیوں۔ اللہ اکبر، اے والد کی نگاہ پڑی کہ یہی بچہ جس کو میں پال پال چوم چوم کر اتنا کیا، آج اس کی کیفیت کیا ہے۔ تھوڑی سی بات، موبائل نہیں لے کر دیتا تو بس باپ کے ساتھ جھگڑا ہے، وہ چیز نہیں لے کر دیتا تو جھگڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اخلاق ان کو کہتے ہیں۔ ٹھنڈے گرم کے پوچھنے کا نام اخلاق نہیں، اخلاق ہے ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کا نام۔ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا ادا کرو، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ پہلا درجہ ہے اخلاق حسنہ کا، کہ ہر ایک کے حقوق ادا کرو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو بندہ بد اخلاق ہے، ظالم ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ ہر ایک کے حق ادا کرو، اور اگر وہ زیادتی کوئی کر بھی لے تو اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، واعفو عمن ظلم، معاف کر دو۔ یہ اخلاق ہے۔ آج کل تو تھوڑا سا ارادہ چاہیے نا، چل رہے ہیں بازار، یوں لگ گیا کہ تو میرے کو ہاتھ ماری، ہرک ماری، بزوتی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ واعفو عمن ظلمک، سچ کے بھائی ہے، چلو بھی دو مرلہ ادھر ادھر ہو بھی گیا تو تیرے گھر میں ہے، اس نے میرا جی مار لیا، کر لیا، ٹھیک ہے، کوشش کرو ایک دوسرے سے لو، لیکن معاف کر لو تو انشاءاللہ جنت میں تیرے لیے اتنے کئی بڑے محل ملیں گے۔ واعفو عمن ظلمک۔ آخری عظیم الشان درجہ یہ ہے کہ اس کو معاف بھی کر دو، پھر اس کو کچھ اور بھی دے دو۔ سبحان اللہ۔ چلو بابا بھائی ہے نا، وہ بھی لے جا، 1,000 دے گئے، بس تیرا منہ نہیں بریندہ نا، 1,000 ایک ہی گئے، چلو جاؤ جناب۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو کچھ اور عطیہ بھی دے دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن حکیم میں اسی اخلاق عظیمہ کا ذکر ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ حضور نے فرمایا ہے احسنکم اخلاقا، تم سب میں سے بہتر 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 وہی ہے جس کے اخلاق بہتر ہے۔ جس کے گھر میں روزانہ جھگڑا ہو، جو اپنے اماں ابا کا حق ادا نہ کرتا ہو، جو کسی سے قرضہ لے تو واپسی کا نام نہ لیتا ہو، جو ہر وقت جھوٹی قسمیں کھاتا ہو، بھلا وہ کتنے حج بھی کر کے آئے، یہ وہ درجے کا آدمی نہیں ہے۔ احسنکم اخلاقا، نبوت نے ایک انجام اور نتیجہ فرمایا ہے کہ تم سب سے بہتر بہتر وہی ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوگا۔ تو اخلاق حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، اخلاق زیادتی کو معاف کر دینے کا نام ہے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ زیادتی کو معاف کر کے کچھ انعام بھی دے دو ساتھ۔
آئیے بات سمجھ، انشاءاللہ پوری زندگی وہ تیرا غلام بن کے رہے گا. یہ بہت بڑے انداز ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.